نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے دانت کی تکلیف کو ختم کرنے کا وظیفہ ہے۔ جن میرے بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو دانتوں کی تکلیف ہے، دانت کے اندر یا داڑھ کے اندر ہمیشہ درد رہتا ہے، تو ان حضرات کے لیے ایک بہت پیارا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی بات کہ آپ نے اگر خود کو آپ کو درد ہے، خود یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو نماز والا وضو کرنا ہے اور تھوڑا سا کسی برتن کے اندر نمک لینا ہے۔ کسی پیالے کے اندر یا کسی بھی برتن میں تھوڑا سا نمک لے کر باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے اول آخر۔ پھر قرآن پاک کی اس سورت الکوثر کو، اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ قرآن پاک کے آخری سپارے کے اندر یہ سورت ہے، میں آپ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر جو برتن میں نمک رکھا ہے اسی نمک کے اوپر آپ نے اس کو پھونک مار دینی ہے، اسی نمک پہ آپ نے اس کو دم کر دینا ہے۔ پھر جس داڑھ کے یا دانت کے اندر درد ہے، پھر تھوڑا سا نمک لے کر اسی دانت کے اندر رکھ دینا ہے اور منہ کو بند کر لینا ہے۔ 2 منٹ آپ اس نمک کو اسی دانت کے اندر رکھ کے، اگر سوراخ ہے تو دانت کے اندر رکھ دو، ورنہ دانت کے اوپر رکھ کر ایک دوسرے کے اوپر دانت کا زور دے کر بیٹھ جائیں۔ کم از کم 2 سے 3 منٹ یہ نمک رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمت فرمائیں گے۔ دانت کی تکلیف یا دانت کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے صدقے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی لوگ پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔